عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ. اچھا, وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا جی آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات, یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی. وہ شوق تو بڑھ گیا. عرض کیا ہے اپنی اکیڈمی میں کرسی پر بیٹھ کر بزرگ شخصیات کے بارے میں بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں. جی بزرگ شخصیات پر اعتراض وہ کر رہا ہے. صاحب یہ کسی کی بزرگی ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے, اس کا جو انجیکشن ہے وہ علماء دیوبند کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس کو ٹیکا لگائیں گے وہ بزرگ ہے. وہ ہمیں بھی ذرا طریقہ بتا دیں. دو طریقہ صرف یہ ہے کہ دوسرے فرقے کا ہو تو لعنت اللہ لے اور اپنا ہو تو رحمت اللہ. وہ شخص اچھل کود کر رہا ہے جو نوجوانی کے باوجود جہاد پر جانا تو دور کی بات حرمین جانے کے لیے تیار نہیں. پیچھے جنازہ پڑھانے والے بھی تو ہونے چاہیے, کیونکہ مولوی تو ہم نے فواد چودھری صاحب کے خرچے پہ بھجوا دینے, جنازے تو مولویوں کے بھی مجھے ہی پڑھانے پڑنے. مفت بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ہوں وضو قائم رکھنا جی اپنا. سن 2014 میں جب مرزے کی عمر 40 سال سے بھی کم تھی, اچھا, مرزے کی بیوی اس کو گھسیٹ کر عمرے پہ لے گئی, حرمین لے گئی. اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لیندے, میں بھی 31 سال بریلوی رہا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہے, اور یہ دیوبند والا. اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی یہ وہ والا ہے. لیکن وہاں جا کر اس نے یہ حرکت کی کہ بیت اللہ کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کر یہ عہد لے لیا کہ آئندہ زندگی بھر کبھی بھی حرمین نہیں آنا. رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. تو سر اللہ کو کیا پسند ہے؟ میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں, آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حاج میں پہلی کار بیٹھا, اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف کی سیٹ کے لے گئی. میرا اس سے یہ جھگڑا تھا کہ اس سے بہتر مصرف مال کا موجود ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو مکے میں رہ رہا ہے, مدینے میں رہ رہا ہے, وہ ہر سال کرے حج عمرے, کوئی عرض نہیں ہے. لیکن ادھر ایک بندہ پورا سال پیسے جوڑتا رہتا ہے اور اینڈ پہ جا کے خود عمرہ کر کے آ جاتا ہے, اور پھر جاتے ہوئے بھی ساروں کو مصیبت ڈال کے جاتا ہے کہ وہ ساروں سے کو ملتا ہے, اور واپسی پہ مصیبت ڈالتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگے سارے ملیں, اور جو نہیں ملتے اسے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ عمرے تو ہمیں بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں سر, رشتہ داروں کو تو بڑے مہنگے پڑتے ہیں اس طرح کے عمرے, اور ریاکاری کی نظر ہو چکے ہیں. اسے تو بہتر تھا کہ وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. البتہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ عمرہ اور حج بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے, تو وہ بھی فنیٹک نہیں بننا چاہیے. وہ اگر اللہ کی راہ میں لاکھوں لگا رہا ہے اور وہ کبھی حج عمرے کے لیے ہر سال بھی چلا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ہر سال بھی چلا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو سارے سال پیسے جوڑ کے کام ہی یہی کرتا ہے, اس کو تو ہم کہیں گے نا یار اس سے بہتر کام ہے. مجھے بتائیں آپ کو اینڈ رزلٹ کے ساتھ غرض ہے یا آپ کو یہ شعبدہ بازی کے ساتھ غرض ہے؟ اگر 1 لاکھ روپے کے عمرے سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں اور وہ 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو 10 ارب نیکیاں ملیں, تو آپ بیوقوف ہی ہوں گے نا. اس سے بھی زیادہ ڈفرنس ہو سکتا ہے. عمرے میں تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے, لیکن کسی غریب کی آپ چپ کر کے مدد کر دیں اس میں تو ریاکاری بھی داخل نہیں ہوگی, وہ خالصتاً آپ اللہ کے لیے کر دیو بند دماغ بند. حالانکہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات میں صحیح حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, کہ لگاتار پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر 10 دن ہیں. اب لوگ اسے کہیں گے فنیٹک ہونا, نہیں میرے بھائی, میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو نفع تو مجھے اس معاملے میں, نبی اسلام نے بھی ایک ہی حج کیا نا زندگی میں, عمرے 4 کیے, ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے. ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں, تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو, پاکستان کی غریب عوام کو. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ حدیث میں جب واضح طور پر آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کثرت سے حج عمرہ کرنے کی, تو اس کے مقابلے میں مرزے کی حکمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوری ڈٹائی کے ساتھ اس طریقے سے خود سے ایک بات بناتے ہیں, اس میں رنگ بھرتے ہیں اور پھر خود سے اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا, ہماری طرف سے یہ جواب, میں نے وہ بات ہی نہیں کی ہوتی, خود سے چیزیں بنانا شروع کر دیتے. بات تو صحیح ہے. بلکہ مرزا جو بہانہ بناتا ہے کہ میں یہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں, اللہ نے یہ بہانہ بھی اسی کی زبان سے جھوٹا ثابت کر دیا. تیرے منہ جوابی, کیونکہ یہ خود کہہ بیٹھا کہ میں مفت بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر اس کا وہ بہانہ سچا ہوتا اور اپنے بہانے میں مخلص ہوتا تو مفت تو جانے کے لیے تیار ہو جاتا. میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے بھائی میں نے 2002 میں عمرہ کیا, 2007 میں حج کیا, 2014 میں جب عمرہ کیا
تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا. میں نے حج کے بعد ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے, میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ اجر سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے. ہم لوور مڈل کلاس سے اوپر آئے ہیں صرف تعلیم کی برکت سے, ادروائز ہم کسی لینڈ لارڈ کی اولاد تو نہیں تھے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے نا, میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤں. ہائے 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 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے. نہیں اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. آپ ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں مرزا محمد علی انجینئر کے, یہ آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی. اور مولانا بہت کوشش کی میں نے کہ اس موضوع کے اوپر ہم ذرا کوئی روشنی ڈلوائیں آپ سے, کہ کوشش میری یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کیڑا بندہ اٹھتا ہے میرے تے, کوئی اور کام نہیں یار, جاؤ چندے لویٹو, تواڈے چندے بھی نہیں میں بند. اپنی تمام تر ویڈیو میں, زیادہ تر ویڈیو میں نا بخاری اور مسلم کے جو نا وہ حوالے دیتے ہیں, اور ان کے سامنے ٹیبل پر یہ کتابیں بھی پڑی ہوتی ہیں. نہیں جی, اس لاکھ اختلاف جی, پر اے گل دی صحیح جی, آپس دی گل ہے. تو ایک بندہ بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتا ہو اور ہر ویڈیو کے اندر ہر بات کے ساتھ اس کا, بلکہ انہوں نے ایک دفعہ اظہار بھی کیا اس چیز کا, ہمسا ہو تو سامنے آئے کہ بھئی ساڈی طرح تسی بھی سکرین اپنا سکرین لگاؤ نا, سکرین شاٹ لگاؤ نا, ان کتاباں دے حوالے دیو. ہاں انجینئر صاحب ہے کہ گل کر دی تھی. ہاں تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو اس کے مطلب کی ہوتی ہیں, چند ایک حدیثیں اس نے متعین کی ہوئی ہیں, صرف وہ بیان کرتے ہیں. آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا, ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا, تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. ہاں آیا نا داڑھ تلے ہوں, یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے. کاش مرزا کے شاگردوں کو کبھی اصل بخاری کھول کر پڑھنے کی توفیق بھی. میرے اسٹوڈنٹس تھا, ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. جاؤ, آپ نے فرمایا نا اصل بخاری, یعنی خود کتاب, اچھا خود کتاب کھول کر اچھا پڑھنے کی توفیق ہو جائے. خود کتاب پڑھتے ہی نہیں, صرف اسی کی اسی کی بات سن کر اعتماد کر لیتے ہیں. صحیح ہے. بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا. جن مولوی چیختے ہیں نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مولوی کو چیخ رہا ہے. بھائی ہر ایک دا کوئی 2-4 نمازی تھے اور رشتہ دار تھے اس پاسے لگ گئے ہوئے نا, تو کیوں نہ چیخن. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے, کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی, مجھے بتاؤ. ہاں بھائی, کیسی لگی, آگے سواد.